بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى في مقام آخر فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم وأنا خياركم لنسائي. وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته إلى آخر الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، عزیز نوجوانان اسلام، چند مہینوں پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے حقوق العباد سے متعلق ایک سلسلہ شروع کیا تھا. ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اس پر بڑی ہی تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہو چکی، اور پھر اس کے بعد والدین کے بعد اولاد کے کیا حقوق ہیں، اس پر بھی بڑی ہی تفصیل سے بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی. آج مجھے آپ حضرات کے سامنے بیوی کے کیا حقوق ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسے بیان کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں، علماء نے لکھا ہے کہ دنیا دار الحقوق ہے، حقوق ادا کرنے کا گھر ہے. اس جگہ پر ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے اوپر جن جن کے حقوق ہیں وہ حقوق ہم یہاں ادا کر دیں. دنیا میں ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے. دنیا اجر کی جگہ نہیں ہے، یہاں تمہیں اجر، بدلہ، جزا ملے گی، یہ وہ جگہ نہیں ہے. دنیا دار الحقوق ہے، حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. اور آخرت دار الاجور ہے، اجر کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ ہے. اسی لیے قرآن پاک کی پہلی سورت ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ. سورہ فاتحہ کی یہ جو آیت ہے مالک یوم الدین، اس کے معنی کیا ہے؟ مالک یوم الدین کا معنی ہے روز جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک، اور وہ بدلے کا دن قیامت کا دن ہے. صحیح معنوں میں ہر ایک کو، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، سب کو ان کے اعمال کا، ان کی زندگی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں دیں گے. دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے. یہاں تھوڑی خوشیوں کا مل جانا، تھوڑے غموں کا پیش آنا، پریشانیوں میں مبتلا ہونا، کچھ راحت کی سانسیں لے لینا، یہ تو معمولی درجے کی چیزیں ہیں. یہ حقیقت میں بدلے کی جگہ ہے ہی نہیں. اللہ نے اسے بدلے کی جگہ نہیں بنایا. یہاں تمہیں بدلہ نہیں ملے گا. تمہارے اعمال کا، چاہے وہ اچھے اعمال ہو چاہے وہ برے اعمال ہو، اس کا صحیح بدلہ اور مکمل بدلہ، مکمل اجر اور ثواب جو تمہیں ملے گا وہ آخرت میں ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی صفت جو بیان کی گئی ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اور بدلے کا دن وہ آخرت کا دن. اس وقت سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. تو میں نے عرض کیا کہ دنیا دار الاجور نہیں ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے. دنیا دار الحقوق ہے، حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے.
حقوق دو طرح کے، ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے کہ تم میرے بھی حقوق ادا کرو، اور ان حقوق کو ادا کرنے کی جگہ یہی ہے۔ قبر میں آنے کے بعد تم سے ہم مطالبہ نہیں کریں گے، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ قبر میں آنے کے بعد بھی میرا حق ادا کرو، جنت میں آنے کے بعد میرا حق ادا کرو، نہیں، کوئی مطالبہ نہیں تم سے۔ میرے حقوق ادا کرنے کی جگہ صرف اور صرف دنیا ہے، دنیا ختم، میرے حقوق ختم۔ اب تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، نہ قبر میں، نہ آخرت میں، نہ جنت میں۔ ایک چیز کا اللہ سوال نہیں کریں گے تم سے کہ میرا حق اب ادا کرو۔ حق ادا کرنے کا اللہ نے مکلف، ذمہ دار ہمیں صرف دنیا میں بنایا۔ تو اللہ کے چند حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، یہ اللہ کے چند حقوق ہیں۔ اللہ مکلف بناتا ہے کہ یہ میرے حقوق ہیں، اسے ادا کرو۔ اور دوسری طرف بندوں کے حقوق ہیں، یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ بھی دنیا ہے۔ موت آ گئی، دنیا ختم ہوئی، اس کے بعد تم سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ بندوں کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کے حق ادا کرو، اولاد کے حقوق ادا کرو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو۔ یہ تم سے نہ خبر میں مطالبہ کیا جائے گا، نہ آخرت میں مطالبہ کیا جائے گا۔ ان حقوق کا مطالبہ بھی ہم تم سے دنیا میں کر رہے ہیں، ان حقوق کے ادا کرنے کے بھی ذمہ دار تم دنیا میں ہو۔ اب یہ جو دو طرح کے حقوق ہم میں سے ہر ایک پر ہیں، میں اگر شوہر ہوں تو میرے ذمے اطراف میں بہت سارے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اگر جانور میری گرفت میں ہیں تو جانوروں کے بھی حقوق میرے ذمے ہیں۔ اگر میرے کنٹرول میں جانور ہیں تو ان کے حقوق بھی میرے ذمے ہیں۔ تو ہر آدمی کے ذمے، عورت ہے تو اس کے ذمے بھی حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اگر جانور اس کی گرفت اور کنٹرول میں ہے، اس کے ماتحت ہیں، تو ان کے حقوق بھی اس کے اوپر ہیں۔ تو ایک طرف تو حقوق العباد، بندوں کے حقوق ہیں، دوسری طرف حقوق اللہ، اللہ کے حقوق ہیں۔ ان دونوں حقوق میں سب سے اہم اور زیادہ حق کس کا ہے؟ کن حقوق کی ادائیگی کے لیے زیادہ توجہ دلائی گئی ہے؟ کن حقوق میں کمی بیشی کو بالکل معاف نہیں کیا جائے گا؟ اگر ہم پوری شریعت کا مطالعہ کریں، پورے قرآن و حدیث کو غور سے دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان میں سب سے سنگین حقوق، سب سے بڑے حقوق وہ حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے، مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ اپنے حقوق میں کمی بیشی ہو جائے تو وہ معاف کر سکتا ہے، اللہ کو اختیار ہے۔ 100 سال کا پاپی، مجرم، گنہگار، کافر، مشرک جو خدا کو مانتا نہیں ہے، 100 سال کے بعد ذرہ اس کے دل میں اللہ کی محبت آئی، اس نے توبہ کر لی، اللہ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیں گے، سب اللہ بھلا دیں گے۔ آ میرے بندے میرے پاس آ جا، اب تو میرا مقرب ہو چکا ہے، تو نے میرا نام لے لیا، تو میرا قریب ہو چکا۔ یہ اللہ کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ اللہ معاف کرنا چاہے تو پوری زندگی کے گناہ معاف کر سکتے، اور بہت سے گنہگار ایسے اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں دوزخ کا فیصلہ ہو گیا ہوگا کہ دوزخ ان پر واجب ہو چکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں دوزخ طے ہونے کے باوجود بھی اللہ اسے معاف کر سکتے ہیں اپنے حقوق میں۔ اللہ کے حقوق میں کمی بیشی ہے تو اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں، انسانوں کے جو حقوق ہیں، ان میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔
اللہ کہتے ہیں یہ بندے کا حق ہے، فلاں کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے ماں باپ کا حق ہے، تمہاری اولاد کا حق ہے، تمہارے پڑوسیوں کا حق ہے، تمہارے دوستوں کا حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، وہ جب تک معاف نہیں کریں گے میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ ان کا حق ہے، اگر میرا حق ہوتا تو میں معاف کر دیتا، میرے حق میں بہت وسعت ہے، تم کتنی کمی بیشی کرو، 2 آنسو بہا کر معافی چاہو، ہم معاف کر دیں گے، سیکنڈوں میں معاف کر دیں گے۔ تم صرف دل میں معافی مانگو، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح لوگ منہ پہ مارتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، توبہ توبہ، چھٹی چھٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف دل میں تم شرمندگی پیدا کر لو اور صرف سوچ لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کہتے ہیں معاف کر دیں گے۔ میرا حق اتنا آسان ہے، لیکن بندوں کے حقوق کا جہاں مسئلہ آئے گا ہم معاف نہیں کریں گے۔ جس کا حق ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، تم اس سے جا کر معافی نہیں مانگو گے، اس وقت تک ہم معاف نہیں کریں گے۔ تو بندوں کے حقوق کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، بہت خطرناک ہے، بڑا پیچیدہ ہے، بڑا نازک ہے، اور آج امت پوری کی پوری بندوں کے حقوق میں بڑی کمی کوتاہی کرتی۔ اللہ کے حقوق کا تو بڑا خیال ہے، نماز 5 وقت کی پابندی سے پڑھیں گے، اشراق کبھی ان کی چھوٹتی نہیں، تہجد ان کی کبھی چھوٹتی نہیں ہے، ذکر و اذکار کی پابندی ہے، صبح شام کے تسبیحات کی پابندی ہے، اللہ کا ایک ایک حق جان جان کر، فضیلتیں سن سن کر ادا کر رہا، 100 نمبر لیے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں مسئلہ بندوں کے حقوق کا آتا ہے، بیوی کے، بچوں کے، ماں باپ کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، بھائی بہنوں کے، دوستوں کے، وہاں 0 نمبر ہے، اس کے توجہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ نازک حق ہے، آخرت میں پکڑ ہو جائے گی، نہیں بچ پاؤ گے، اور امت آج اسی میں بڑی سست نظر آتی ہے، انتہا درجے کی کمی کوتاہی ہو رہی ہے۔ آپ اس کی ایک مثال سمجھیں، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان شراب پی رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ اسے اچھا سمجھیں گے، برا سمجھیں گے؟ ہر آدمی اسے برا سمجھے گا کہ بہت برا آدمی ہے، بہت گناہ کا کام کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ ہر ایک سمجھتا ہے ایسے کہ غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک آدمی مسلمان کی غیبت کر رہا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کر رہا ہے، تو اسے کوئی معاشرے میں برا سمجھتا ہے نہیں، سب بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں۔ میں بیان کروں تو آپ سنیں گے، آپ بیان کریں گے تو میں سنوں گا بیٹھ کر۔ دل میں ذرہ برابر بھی اس کے بارے میں کوئی احساس تک نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، حالانکہ دونوں برابر ہے گناہ میں۔ جس طرح ایک شرابی شراب پی کر جتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، جتنا بڑا مجرم پاپی ہے وہ، ایک مسلمان کی غیبت کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا پاپی مجرم ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، مستقل بیٹھتے ہیں اسی کے لیے، غیبتیں بیان کرنے کے لیے، ہماری بیٹھکیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ آج ملیں گے، آج ہماری میٹنگ ہوگی تو اس موضوع پر ہم چھیڑیں گے کہ فلاں کی غیبت کریں گے۔ اب وہ بھی سوچ کر آتا ہے کہ مجھے ان کے بارے میں یہ بولنا ہے، یہ بھی سوچ کر آتا ہے مجھے ان کے بارے میں یہ بولنا ہے۔ میٹنگیں اسی عنوان پہ ہو رہی ہے، غیبت کے عنوان پہ جوڑا جا رہا اور اسے گناہ نہیں سمجھا جا رہا، حالانکہ شریعت کی نگاہ میں دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ شرابی جتنا بڑا مجرم ہے، اسی طرح غیبت کرنے والا اتنا بڑا مجرم ہے۔ قرآن نے تو غیبت کرنے والے کے بارے میں اور سنگینی طور پر اس مسئلے کی حساسیت کو بیان کیا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کو مت بیان کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تمہارا بھائی مرا پڑا ہے، تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے تم کھا رہے ہیں؟ یہ قرآن کہتا ہے، یہ کسی کتاب کی بات نہیں نقل کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں صاف آیت ہے، یہی مثال دے کے اللہ سمجھا رہے ہیں۔ تم جو غیبت کر رہے ہو اپنے مسلمان بھائی کی، اس کی مثال کیسی ہے کہ تمہارا سگا بھائی تمہارے سامنے مرا پڑا ہے، اس کی لاش تمہارے سامنے پڑی ہے، اور تم ٹکڑے کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں، تمہیں پسند ہے؟ تمہیں
تم اسے پسند نہیں کرتے ہو، جس طرح اس ٹکڑوں کو کھانا تمہیں پسند نہیں ہے، اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا بھی اتنا بڑا جرم ہے، اور اس کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ تو یہ جو حقوق العباد میں عرض کر رہا تھا کہ حقوق العباد کے متعلق ہماری ذرہ برابر بھی توجہ نہیں ہے۔ حقوق اللہ پر تو پوری توجہ ہے، حقوق العباد کے تئیں ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ پوری شریعت کا آپ جائزہ لیں، قرآن، حدیث، اسلامی فقہ آپ کھول کر دیکھیں۔ اگر آپ اس کے حصے بنائیں گے، اسے 4 حصوں میں اگر آپ تقسیم کریں گے، پوری اسلامی فقہ کو، پوری شریعت کو 4 ٹکڑوں میں اگر آپ تقسیم کریں گے تو اس میں سے صرف ایک حصہ 1/4 یہ حقوق اللہ ہیں۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب آ گئے اس میں، صرف 1/4 میں۔ اور جو باقی 3 حصے ہیں شریعت کے، یہ پورے 3 حصے حقوق العباد کے بارے میں بیان کیے گئے۔ آپ اس کی نزاکت کو سمجھیں، حقوق العباد کتنی بڑی چیز ہے۔ شریعت کے اگر 4 حصے کریں گے تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، 4 حصے کریں گے تو 1/4 حصہ، صرف ایک حصہ حقوق اللہ کا ہے۔ اس میں سب چیزیں آ جائیں گی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کے سب آ جائیں گے۔ اور باقی جو 3 حصے ہیں، پورا پونا حصہ شریعت کا، وہ حقوق العباد کے بارے میں بیان کیا گیا۔ کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کو یہ مسائل کم ملیں گے، حقوق العباد کے مسائل زیادہ ملیں گے۔ معاملات، معاشرت، اخلاقیات، دنیا بھر کے سارے مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اسلامی فقہ کی ہدایہ، 4 جلدوں میں ہے، موٹی موٹی اتنی بڑی کتابیں ہیں، 4 حصے ہیں اس کے۔ یہ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ 4 حصوں میں جو اس کی پہلی جلد ہے، جو پہلا حصہ ہے، اس میں صرف حقوق اللہ کو بیان کیا گیا، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صرف اس کو بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد کے جو 3 پارٹس ہیں، 3 کتابیں ہیں، موٹی موٹی کتابیں، اتنی موٹی موٹی ہے کتابیں، اس میں 500 صفحات کی ہے، وہ بھی اتنی بڑی ہے کتاب، وہ ہدایہ اتنی بڑی ہے کتاب، اتنی چوڑی اور اتنی لمبی ہے کتاب، 500-600 صفحات پر مشتمل ہے وہ کتاب۔ ایسی 3 کتابیں سب حقوق العباد، دوسری جلد کتاب النکاح، تیسری جلد کتاب البیوع، چوتھی جلد کتاب الشفاء۔ یہ پورے 3 حصے حقوق العباد ہی پر بیان کیے، پورے جزئیات۔ اتنا نازک مسئلہ ہے حقوق العباد کا، اور ہم نے اسے معمولی سمجھ رکھا ہے، اس کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ حقوق العباد، حقوق اللہ، دونوں حقوق ہمارے ذمے ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم، دین کا جو سب سے اہم شعبہ ہے وہ حقوق العباد کا ہے، بڑا خطرناک شعبہ ہے۔ قرآن کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ مجھے خود بتائیں، جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، بہت سے لوگ ہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، بہت سے لوگوں کو شوق ہے، اللہ یہ شوق سارے مسلمانوں میں پیدا کرے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھو، پتہ چلے گا کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کس انداز میں بات کرتا ہے، قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا کیا طور طریقہ بتاتا ہے، کامیابی کے راستے قرآن کون سے بتاتا ہے۔ جو لوگ ترجمہ پڑھتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا قرآن میں کہ قرآن میں آپ کو کہیں بھی نماز کے بارے میں ڈیٹیلز ملے ہیں آپ کو قرآن میں، کہ ظہر کی نماز کتنی رکعت ہے، عصر کی نماز کتنی ہے، مغرب کی کتنی ہے، عشاء کی کتنی ہے، فجر کی کتنی ہے ڈیٹیلز قرآن میں، ایک نماز کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ قرآن میں آپ کہیں یہ دکھا سکتے ہیں کہ 4 رکعت نماز کس طرح پڑھنا ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے، ہاتھ کیسے باندھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اتحیات میں کس طرح بیٹھنا ہے، سلام کس طرح پھیرنا ہے، ایک چیز کے بارے میں بھی قرآن میں نہیں۔ نماز جیسی اہم عبادت جسے حدیث میں پورے دین کا ستون بتایا گیا، پلر ہے تو چھت ہے، پلر نہیں تو چھت گر جائے گی، تمہارا پورا دین نماز پہ کھڑا ہوا ہے، اتنا اہم رکن ہے اسلام کا نماز، اور قرآن اس سے بالکل خالی ہے، کوئی ڈیٹیلز نہیں نماز کے بارے میں، صرف یہ کہا گیا اقیموا الصلاۃ،
اقام الصلاۃ و اقام الصلاۃ، یہ الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن نے، صرف الگ الگ الفاظ، سب کا معنی یہ ہے نماز پڑھو بس۔ قرآن میں صرف نماز کے بارے میں یہی آیا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، زیادہ سے زیادہ یہ آیا ہے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو بس۔ نماز کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ملے گی آپ کو قرآن میں، قیامت تک کے لیے کتاب اتاری ہے اللہ نے، اور نماز جیسی اہم عبادت کی کوئی ڈیٹیلز نہیں۔ کہاں ہے اس کی ڈیٹیلز، تفصیلات؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا گیا کہ یہ بیان کریں گے تمہارے سامنے نماز کی پوری تفصیلات، پورے ڈیٹیلز، زبان سے بھی بیان کر کے بتائیں گے اور عملی پریکٹیکلی بھی کر کے بتائیں گے کہ کس طرح نماز پڑھنا ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیسی پڑھنی ہے، پوری تفصیلات یہ بتائیں گے تم۔ تو اہم عبادات کے بارے میں قرآن میں تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ روزے کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات آپ کو ملیں گی، کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے، کس طرح روزہ رکھنا ہے، کچھ تفصیلات ملیں گی، بیمار ہے تو کیا کر سکتا ہے، مسافر ہے تو کیا کر سکتا ہے، تھوڑی تفصیلات، زیادہ ڈیٹیلز نہیں روزے کے بارے میں، تھوڑی سی۔ حج کے بارے میں کچھ احکام بیان کیے گئے، حج کس طرح کرنا ہے، کچھ احکام بیان کیے گئے حج کے بارے میں، مزدلفہ، عرفات کے میدان میں کس طرح جانا ہے، کس طرح واپس آنا، کچھ احکام حج کے۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر آپ حقوق العباد کو دیکھیں، بندوں کے حقوق کے بارے میں دیکھیں تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ بندوں کے حقوق کے بارے میں یہ قرآن پوری ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے۔ نازک مسائل کو قرآن واضح انداز میں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، اور ان میں بھی حقوق العباد میں خاص طور پر میاں بیوی کے مسائل کو قرآن نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا، جو آج میرا موضوع تھا، بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے قرآن نے مختصر انداز میں، اور اس کا مقام بھی بتایا ہے۔ اللہ کی توحید کے بعد سب سے پہلا مقام والدین کے حقوق کا ہے، لیکن میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں چھوٹے چھوٹے مسائل کو تک قرآن نے چھیڑا ہے، اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کیوں؟ دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کو قرآن نے اتنا کھول کر کیوں بیان کیا جبکہ نماز کے بارے میں تفصیل نہیں ملتی ہے ہمیں؟ تو علماء نے، مفسرین نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے حقوق بڑے ہی نازک حقوق ہیں، پورا معاشرہ، ہماری پوری سوسائٹی کی بنیاد میاں بیوی ہیں۔ یہ صحیح ہیں تو ان کا اثر ان کی اولاد پر پڑے گا، ماں باپ پر پڑے گا، پورے رشتہ دار بھائی بہنوں پر پڑے گا، پورے محلے پر پڑے گا، پورے معاشرے سوسائٹی پر ان کا اثر پڑتا ہے۔ یہ صحیح ہے تو سب صحیح چلیں گے، یہ اثرات منتقل ہوں گے۔ میاں بیوی جو ہے ان کے حقوق ایک ڈھانچے کی طرح ہے، سب کی بنیاد ہیں، ان کے حقوق اگر صحیح چلیں گے تو پھر سب کے حقوق برابر چلیں گے۔ بنیادی حقوق ہیں، قرآن نے اسے بڑے تفصیل سے بیان کیا، ایک ہی جگہ پر الگ الگ پاروں میں قرآن نے حکمتوں کے ساتھ ان کے حقوق بیان کیے ہیں قرآن۔ تو یہ بندوں کے حقوق بڑے نازک ہیں، قرآن نے اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بہت سی جگہوں پر تفصیل سے بھی بیان کیا۔ انہی میں سے ایک حق بیوی کا حق ہے، جس کے بارے میں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی اور 2 حدیثیں بیان۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ وہ بڑی نازک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیارکم لنسائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین مرد، تم میں سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے بیویوں کے سامنے بہتر ہو۔ اپنی بیوی کے سامنے جو مرد، جو شوہر سب سے بہتر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سرٹیفکیٹ دی، یہ دنیا کا سب سے بڑا ولی ہے۔ لوگ تمہیں ولی کہیں اس کا اعتبار نہیں ہے، تمہاری بیوی تمہیں ولی کہے۔ ایک معیار دکھایا شریعت نے، ایک ترازو، اپنے آپ کو تولنا ہے تمہیں
تو بیوی کے ترازو میں بیٹھ جاؤ. تمہارا درجہ کیا ہے, تمہارا مقام کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم, تم میں سب سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِي, اور تم مردوں میں سب سے بہترین مرد میں ہوں اپنے بیویوں کے سامنے. میری 11 بیویاں ہیں, 11 بیویوں کے سامنے پوری دنیا کے جتنے بھی مرد, ان کی بیویوں کے سامنے ان کا جو مقام ہے, ان میں سب سے بڑا مقام میرا ہے میری بیویوں کے سامنے. میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیویوں کے سامنے. تم بھی کوشش کرو اپنی بیویوں کے سامنے سب سے بہتر بنو, کیونکہ بیویوں کے سامنے مرد کا پورا کچھا چھٹا نکل کر آ جاتا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. بیوی اس کے شب و روز کو دیکھتی ہے, دن رات کو دیکھتی ہے, ایک ایک سیکنڈ کو نوٹ کرتی ہے. باہر تو بڑے اللہ والے ہیں, گھر میں آتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کتنے پانی میں. تو بیوی کے سامنے تم بہتر ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے تمہارے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سرٹیفکیٹ دے دی کہ تم دنیا کے سب سے بہترین مرد ہو. اگر بیوی کے سامنے تم بہتر نہیں ہو تو پھر تمہارا کوئی مسئلہ نہیں, تمہاری کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا ہے, دونوں مادے اللہ نے جمع کیے. مرد ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میری بیوی میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے. یہ ہماری سوچ ہی غلط ہے. کیسے بیوی ہمارے مزاج کے مطابق ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ہر ایک کا مزاج الگ بنایا. ایک مرد کا مزاج دوسرے مرد کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا تو بیوی کا مزاج کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو الگ ذات ہے, وہ اس کی پیدائش ہی الگ ہوئی ہے, اس میں چیزیں ہی الگ رکھی گئی ہیں, اس کے سوچنے سمجھنے کا ڈھنگ ہی الگ ہے. ایک چیز تمہارے اندر عیب ہے قرآن کہتا ہے, لیکن بیوی کے اندر وہی چیز خوبی ہے. بھولنے کی بیماری, غفلت کی بیماری, یہ مرد کے اندر عیب ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ مرد کے اندر تو بہت زیادہ ذمہ داری ہے مرد کے اوپر. اس کے اندر اگر بھول اور غفلت پیدا ہو گئی تو بہت بڑا نقصان ہوگا. مرد کے لیے عیب کی چیز ہے غفلت, لیکن قرآن کہتا ہے بیوی کے لیے خوبی ہے غفلت. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, قرآن گواہی دے رہا ہے یقیناً وہ لوگ جو ایسی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں, یرمونا تہمت لگاتے ہیں ایسی عورتوں پر, المحصنات جو پاک دامن ہیں, الغافلات جو غافل ہیں. قرآن تعریف کر رہا ہے, تعریف کرتے ہوئے عورتوں کی کیا صفت بیان کرتا ہے قرآن؟ غافلات. غافل ہونا ان کے لیے عیب نہیں ہے, ان کے لیے خوبی ہے عورتوں کے لیے, تاکہ وہ دنیا کے جھمیلوں سے بالکل یکسو ہو کر, دنیا کی سب چیزوں کو بھلا کر ایک اپنے گھر میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں اور اگر ماں باپ ہے تو ان کے حقوق میں لگی رہے. اسے دنیا سے کوئی سروکار نہیں, دنیا کی کوئی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر نہیں ہے. غافل ہونا عورت کے لیے عیب نہیں ہے, اس کے لیے خوبی ہے, قرآن کہتا ہے. لیکن یہی مرد کے اندر اگر غفلت آ گئی تو عیب ہے. وہ بتا رہا ہوں, اللہ نے ہر ایک کے اندر ایک چیز خوبی کی رکھی ہے تو دوسرے کے اندر وہ عیب ہے, دوسرے کے اندر وہ عیب ہے تو دوسرے کے لیے خوبی ہے. تو ہم جو مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی کے اندر یہ خامیاں ہیں, یہ کمیاں ہیں, یہ کوتاہیاں ہیں, یہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو جائے, کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک مرد جب دوسرے مرد کے مزاج کے مطابق نہیں ہو سکتا تو عورت کیسے ہمارے مزاج کے مطابق ہوگی؟ کبھی ہم اس کے برعکس بھی تو سوچیں. بیوی اگر یہ سوچے کہ مرد میرے مزاج کے مطابق ہو جائے, ہوگا یہ؟ ہم اس کے تابع ہو جائیں گے؟ اسے جس طرح کھانا پسند ہے, جس طرح رہنا پسند ہے, جس طرح زندگی گزارنا پسند ہے, اسی طرح تم بھی بن جاؤ تو ہم بن جائیں گے, ان کے تابع ہو جائیں گے, کبھی برداشت نہیں کریں گے. تو اسی لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایک صنف نازک ہے, اللہ نے اس کی ایک پیدائش الگ ذات کے طور پر کی ہے, باقاعدہ وہ ایک الگ ذات ہے. اس کی بہت ساری چیزیں بظاہر ہمیں نفرت کی لگے گی, لیکن بہت سی خوبیاں بھی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں.
جس طرح ایک انگریز نے مثال دی، خوبیوں کو تلاش کریں گے تو ملیں گی ہمیں، اچھی بات جہاں سے بھی ملے لے سکتے ہیں۔ ایک انگریز نے ایک مثال دی کہ گھڑی ہے، گھڑی، واچ، گھڑی اگر رک جائے، شل ویک ہو جائے یا شل ناکارہ ہو جائے تو گھڑی رک جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، یا اور کسی وجہ سے مشین خراب ہو گئی تو گھڑی رک گئی۔ تو رکی ہوئی گھڑی بھی، جو گھڑی خراب ہو چکی ہے، وہ بھی دن میں 2 مرتبہ سچ بولتی ہے۔ کون سا وقت ہے وہ؟ مثال کے طور پر آپ کی گھڑی 12 بجے رک گئی، 12 بجے کیا ہو گئی؟ رک گئی آپ کی گھڑی، تو 24 گھنٹے میں وہ 2 مرتبہ سچ بولے گی، صحیح ٹائم دکھائے گی۔ وہ کون سا وقت ہے؟ وہ 12 بجے ہے۔ جس جگہ پہ وہ آ کے رکی ہے، وہ وقت، 2 وقت دن میں ایسے آتے ہیں کہ وہ وقت وہ گھڑی صحیح ٹائم بتاتی، وہ 12 گھنٹے ہی ہیں۔ دن کے 12 بجے جب ہوتے ہیں تو گھڑی میں 12 ہی بجے ہوتے ہیں، جب رات کے 12 بجے ہوتے ہیں تو گھڑی میں 12 ہی بجے ہوتے ہیں۔ تو جو گھڑی خراب ہو چکی ہے، ناکارہ ہو چکی ہے، پھینکنے کے لائق ہو چکی ہے، وہ بھی دن میں 2 مرتبہ صحیح وقت بتاتی ہے، بس نظریہ ہونا چاہیے، دیکھنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ دیکھیں گے تو اس میں بھی خوبی نظر آئے گی۔ جو گھڑیال، جو گھڑی، جو واچ خراب ہو چکی ہے، اس کے اندر بھی اگر تم تلاش کرو گے تو 2 خوبیاں تمہیں نظر آئے گی کہ وہ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ روزانہ صحیح وقت دکھا رہی ہے تمہیں، لیکن تم دیکھ نہیں پا رہے، تمہارے اندر وہ آنکھیں نہیں ہیں، نظر نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری عورتیں، ہماری بیویاں، ان کے اندر بھی اللہ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، دیکھ نہیں پاتے ہم وہ خوبیاں۔ قرآن خود کہتا ہے، فَإِن، خطبے میں نے وہ آیت پڑھی تھی، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہیں تمہاری بیویاں ناپسند ہو، تمہیں اچھی نہیں لگتی، ہو سکتا ہے ان کی کوئی چیز تمہیں ناپسند آئے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، لیکن آگے اللہ کہتے ہیں وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں اور بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں۔ تم ذرا دیکھو تو صحیح غور سے، بہت ساری خوبیاں ملے گی تمہیں، تلاش کرو گے تو ملے گی خوبیاں۔ صرف ایک موٹی سمجھنے کی بات بتاتا ہوں، ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں کیا کیا خوبیاں ہیں، صرف ایک موٹی سمجھنے والی بات بتاتا ہوں۔ جب لڑکے لڑکی کا آپس میں نکاح ہوتا ہے تو 2 بول بولے جاتے ہیں، ایک طرف سے کہ میں نے آپ کو اپنے نکاح میں قبول کیا، بیوی سے پوچھا جاتا ہے کیا تم نے بھی قبول کیا، تو وہ بھی کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا۔ یہ صرف 2 بول ہیں، ایک طرف سے شوہر قبول کرتا ہے، دوسری طرف سے بیوی قبول کرتی ہے۔ صرف اس 2 بول پر وہ بیوی اپنی پوری زندگی تمہارے لیے لٹا دیتی ہے، قربان کر دیتی ہے۔ صرف 2 ہی تو بول تھے۔ جس دن اس نے یہ 2 بول بولے، اس سے پہلے وہ آزاد تھی، وہ بالکل آزاد تھی۔ وہ جب تک اپنے ماں کے گھر میں تھی، تمہاری بیوی شادی ہونے سے پہلے، نکاح سے پہلے بالکل آزاد تھی، اپنے من کا کھانا کھاتی تھی، من کا پہنتی تھی، جو خواہش ہوتی تھی پوری کر، جب چاہے جہاں چاہے جانا چاہتی تھی، ماں باپ کو راضی کر کے چلی جاتی، سب چیزیں بالکل آزاد تھی۔ لیکن 2 بول جب اس نے بولے کہ میں نے تمہیں نکاح میں قبول کر لیا، سب کچھ تمہارے لیے قربان کر دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے گھر کو چھوڑ دیتی ہے، ماحول کو چھوڑ دیتی ہے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ دیتی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک اجنبی مرد کے حوالے ہوتی ہے جسے وہ بالکل جانتی نہیں ہے، بالکل بیگانہ ہے، اجنبی ہے، وہ اسے آج تک اس نے دیکھا نہیں ہے، ایک اجنبی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتی ہے۔ اور صرف اجنبی کے حوالے نہیں، جس گھر میں آ رہی ہے گھر اجنبی ہے، ماحول اجنبی ہے، اس کے ساس سسر وہ اجنبی ہے، اس کے جو دیور وغیرہ ہیں وہ اجنبی ہیں، ان کے خاندان والے وہ اجنبی ہیں، سب اجنبی ہیں۔ ایسی جگہ پر وہ بھی ایک طاقتور ذات نہیں، ایک کمزور صنف نازک اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آ جاتی ہے، اور پوری زندگی ساتھ رہتی ہے، نبھاتی ہے، ساتھ دیتی ہے۔ اس قربانی کی طرف ہماری کبھی توجہ بھی نہیں جاتی، نظر بھی نہیں جاتی، سوچتے بھی نہیں بیٹھ کر ہم کہ یہ جو آئی ہے بیوی ہمارے گھر میں، یہ کون ہے؟
کہاں سے آئی ہے، کس ماحول سے آئی ہے، کیا کیا قربانیاں دے کر آئی ہے، اور آ کے میرے تابع ہو کر زندگی گزاری ہے۔ کبھی سوچتے ہی نہیں، بس یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ایسا کھانا کیوں بناتی ہے، ویسا کیوں پلاتی ہے، ایسے ڈھنگ سے کیوں رہتی ہے، یہ کیوں نہیں کرتی، میرے آرڈر کیوں نہیں مانتی، میرے حکموں پر کیوں نہیں چلتی۔ بس ہمارے لیے تو یہی تانے ہیں۔ اتنی بڑی جو قربانی دے کر آئی ہے وہی اس کے لیے کافی تھی قربانی۔ اس سے بڑی اور کیا قربانی ہو سکتی ہے عورت کے لیے؟ اس کے باوجود وہ ہمیں خوش رکھنے کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہیں، یہی اس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کتنی قربانیاں دیتی ہے بیوی، صرف شوہر کو راضی رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے۔ لیکن مرد بیچارے کو، شوہر کو اس کی وہ قربانیاں نظر نہیں آتی۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ بیوی میرے مزاج کے مطابق کیوں نہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو سمجھایا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا پہلا اور آخری حج، حج فرض ہونے کے بعد جو آپ نے اسلامی طریقے پر جو حج کیا ہے وہ پہلا اور آخری یہی حج ہے، حجۃ الوداع۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اہم باتیں صحابہ کے سامنے بیان کی، کیونکہ آخری موقع ہے بیان کا، اہم باتیں بیان کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کے حقوق بتائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت مجھ سے قبول کرو کہ ان کے ساتھ تم بھلائی کرو گے، اچھے طریقے سے پیش آؤ گے، اچھے ڈھنگ سے ان کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، اس وجہ سے کہ دیکھو سنو، عورت کو تیڑی پھسلی سے پیدا کیا گیا۔ إِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، پھسلیوں میں جو پھسلیاں ہماری ہوتی ہیں، ان پھسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اوپر کی پھسلی میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ کراس ٹیڑھا پن اوپر کی پھسلی میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ سے عورت کو پیدا کیا گیا۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے توڑ دو گے، وہ سیدھے نہیں ہو سکتے۔ اس کے اندر اللہ نے ٹیڑھا پن رکھا ہے، اللہ نے بنایا اسے یوں ٹیڑھا، اس میں اس کا حسن ہے۔ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے توڑ دو گے، تم نہیں سیدھا کر پاؤ گے۔ وہ ٹیڑھا پن ہی اس کے اندر ایک حسن ہے، خوبی ہے، اسے تم سیدھا نہیں کر سکتے۔ اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ تمہیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس کے ساتھ ایک اچھا شوہر بن کر زندگی گزارنا ہے۔ دنیا والے بھی کہے واقعی وہ تھے ان کے شوہر، کیا محبت تھی ان میں، دنیا والے بھی کہے کل قیامت کے دن فرشتے بھی تمہارے بارے میں گواہی تھے، گواہی دے کہ واقعی وہ ایک اچھا شوہر بن کے دنیا میں زندگی گزار کے آیا تھا۔ اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اب یہ جو ٹیڑھا پن حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور یہ مضمون آیا ہے کہ ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا گیا ہے، کیا واقعی عورت کو ٹیڑھی پھسلی سے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ بعض علماء اگرچہ کہ اس حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ واقعی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی وہ ٹیڑھی پھسلی نکال کر اس سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مٹی پھر لگا دی۔ لیکن بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے اسرائیلی روایات میں سے ہے، بنی اسرائیل کی روایتوں میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل کی روایات کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے یہودی، ان میں بھی جو علماء تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جیسے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے، بہت بڑے علماء تھے، چوٹی کے علماء شمار کیے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، تو
تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ بعض مرتبہ جب صحابہ ان سے پوچھتے کہ تورات میں اس بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، تمہیں اس کی کچھ تفصیلات معلوم ہے کیا، اس طرح چونکہ دوستی ہو جاتی تھی، آپس میں کچھ سوالات ہوتے تھے، تو اس وقت یہ اپنی تورات کی باتیں بیان کرتے تھے، روایات بیان کرتے تھے، نقل کرتے تھے۔ تو ان میں بعض سچی بھی ہوتی تھی، بعض ایسی بھی ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تورات، زبور، انجیل، اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں لیا ہے کہ یہ ہم حفاظت کریں گے اس کی، اس میں خرد برد ہو گیا، خلط ملط چیزیں بہت ساری داخل ہو گئی، اور آج بھی دنیا میں صحیح تورات، انجیل کہیں موجود نہیں ہے، سب تحریف شدہ ہے۔ تو اسے کہتے ہیں اسرائیلی روایات۔ تو بعض علماء، بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں یہ جو آدم علیہ السلام کی پھسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یہ جو روایت عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ یہ اسرائیلی روایات میں سے ہیں، جو یہودی علماء کی طرف سے یہاں داخل ہوئی ہیں، اس کے صحت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ جو صحیح روایتوں میں مضمون آیا ہے، خود بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے، المرأۃ کالضلع، عورت پسلی کی طرح ہے۔ تو یہ جو صحیح روایتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور ابھی یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، المرأۃ کالضلع، کہ عورت پھسلی کی طرح ہے، ان المرأۃ خلقت من ضلع، کہ عورت پھسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ علماء کہتے ہیں اس میں صحیح معنوں میں عورت کی پیدائش کا بیان نہیں ہے کہ عورت کیسے پیدا ہوئی، بلکہ اس میں عورت کو تشبیہ دے کر بتایا گیا ہے کہ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پھسلی کی طرح ہے، یعنی ٹیڑھی پھسلی جس طرح کراس ہے اس میں اسی میں خوبصورتی ہے، اسی طرح عورت کی پیدائش بھی ٹیڑھے پن کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے ٹیڑھا پن رکھا ہے، اس کے مزاج میں بھی اللہ نے تھوڑا سا ٹیڑھا پن رکھا ہے، اسی میں خوبصورتی ہے، اسی کے ساتھ تمہیں لے کر چلنا ہے، زندگی گزارنا۔ اسے زیادہ سیدھا کرنے کے چکر میں مت پڑو، زیادہ ستارنے کے چکر میں پڑو گے تو توڑ دو گے۔ یہ مزاج کا ٹیڑھا پن بتایا گیا۔ اگر شریعت کے اعتبار سے عورت ٹیڑھے پن اختیار کیے ہوئے ٹیڑھے راستے پر چل رہی ہے، شریعت کے اعتبار سے نماز نہیں پڑھتی ہے، نمازیں قضا کر دیتی ہے، روزے نہیں رکھتی ہے، بے پردہ باہر گھومتی رہتی ہے، بغیر اجازت کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہے، اگر شریعت کی نگاہ میں اگر وہ مجرم ہے، گنہگار ہے، اس اعتبار سے اگر یہ ٹیڑھے کام کر رہی ہے تو پھر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اسے سیدھے راستے پر لائے۔ مزاج کا ٹیڑھا پن الگ ہے، شریعت میں ٹیڑھا پن الگ ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں، اسے سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ مزید تفصیلات آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ہر ایک کے حق کو جان جان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر جیسا کہ شروع خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا، دو حقوق ہمارے ذمے ہیں، ایک اللہ کے حقوق ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، دوسرے بندوں کے، بیوی، شوہر کے، ماں باپ کے، اولاد کے، بھائی بہنوں کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ یہ حقوق بڑے نازک ہیں اور شریعت میں اس کا جرم بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اور اللہ بھی ان حقوق میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ان حقوق میں بہت زیادہ کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ان حقوق کی کما حقہ ادائیگی کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔